السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسفر الحق آپ سے مخاطب ہیں، اور یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے آپ سے لوگوں سے بات چیت کا ایک ویڈیو کے ذریعے، تو اس میں کوشش اور نیت یہی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ بات کرنے سے وہ چیز میرے اندر بھی ریوائیو ہو جاتی ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو آج جو جس بات پر جس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ بھائی، جیسے 75واں یوم آزادی ہمارا چل رہا ہے۔ آج اگست کی تقریباً 13 تاریخ ہے، 13 اگست ہے، کل 14 اگست ہے ہمارے پاس۔ تو پاکستان جو ہے یہ آبویسلی اسلام کے نام پہ بنا، ورنہ تو اگر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا، دین پر چلنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو ہم آ، ہندوستان کے ساتھ ہی رہتے۔ بہت سے علماء کرام جو ہے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ ہم سیپریٹ ہوں، مگر جب بن گیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی مسجد جب ایک دفعہ، یہ تو ہو سکتا ہے مسجد کہاں بنائی جائے، مسجد کہاں بنائی جائے اس پہ تو ہو سکتا ہے یہاں بنائے، یہاں بنائے، ادھر بنائے، ادھر بنائے، ادھر بھائی، ایک دفعہ جگہ ایلوکیٹ ہو گئی اور مسجد قائم ہو گئی تو پھر سب پر اس کا احترام واجب ہے۔ اب اس کو ہٹانا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، ہٹا نہیں سکتے اس کو آپ، ٹھیک ہے، اگر مسجد قائم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پہلے پاکستان بننے سے پہلے اختلاف تھا، ہو سکتا ہے کوئی کہہ بھائی ساتھ رہیں، کوئی کہتا ہے نہیں الگ رہیں، کوئی کہتا ہے یہ اس کے فائدے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے نقصان، 100 چیزیں چل گئی۔ اب بن گیا پاکستان تو اس کے اوپر سب کا احترام، سب کے لیے، اس دین کے نام پہ بنا، اسلام کے نام پہ بنا، تو یہ ہمارے لیے اس پہ احترام، اس کی قدر کرنا واجب ہے، اور یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم دیکھتے ہیں ان ممالک میں، ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مسائل ہیں، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو نعمت کی اگر ناقدری کی جائے گی تو نعمت چھن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ناقدری ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو چھین لیتے ہیں۔ تو پاکستان مجھے کیا دے رہا ہے، مجھے پاکستان سے کیا مل رہا ہے، پاکستان میں رہ کے مجھے کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں، یہ ایک سوچنے کا زاویہ ہے، اور ایک ہے بھائی میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھائی اپنا اپنا اپنے اپنا دیکھو بھائی، آج کل اپنا اپنے آپ کو چلا لو، اپنا 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 لائف، اپنا اپنا کیریئر، اپنا اپنا بزنس، یہ دیکھ لو بھائی۔ اگر ہر کوئی اس طرح چلے گا اور کوئی کلیکٹیو سوچ میں اس کا حصہ نہیں ہوگا تو ڈیوائڈ ہو جائے گی نا۔ کلیکٹیو کاموں کے لیے، اجتماعی کاموں کے لیے تو جو انفرادی کام ہوتے ہیں اس کو قربان کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آگ لگی ہے ادھر، آپ ادھر رہتے ہیں، اس گھر میں آگ لگی، اس گھر میں آگ لگی، آپ نے کہا بھائی میرے گھر کو تو نہیں لگی، یہ میرا گھر ہے یہاں پہ، اس گھر کو لگی، اس گھر کو لگی، آپ نے کہا میرے گھر کو تو نہیں لگی، وہ تو بہت دور ہے، مجھے کیا لینا، میرا تو کوئی نقصان نہیں۔ مگر اگر آگ آپ نے نہیں بجھائی تو وہ آپ کے وہ بھی جلا دے گی۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں اس بھائی کا نقصان بھی میرا نقصان ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ایسے ہی جیسے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کیا بتایا کہ امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، کسی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم جیسے درد کرتا ہے، ویسے طرح کسی ایک کو بھی تکلیف ہو رہی تو مجھے بھی وہ درد فیل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرا تو بزنس چل رہا ہے، میری تو جاب چل رہی ہے، میرا تو لائف چل رہی ہے، میرا گھر چل رہا ہے، میری گاڑی چل رہی ہے، میں تو بہت ہی اچھی کالونی میں رہتا ہوں، میرے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں، میرے پاس تو لائٹ چلی آتی تو کیا وہ جنریٹر ہے، ٹھیک ہے، میں تو فورن ٹریول بھی کرتا ہوں، میرے بچے بہت اچھے پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، تو بھائی میں تو اپنے اپنا چلنا ہے بھائی، ٹھیک ہے یار، کیا ضرورت ہے ادھر جو ہے نا وہ گھسنے کی، یا کیا ضرورت ہے کچھ سوچنے کی۔ تو یہ سوچ جو ہے نا اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستانی نہیں رہے گا، جب پاکستان جن بنیادوں پر ہے وہی نہیں رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو فوائد ہیں وہ اجتماعی کلیکٹیولی جو فوائد ہیں وہ ہمیں نہیں مل پائیں گے۔ تو اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ پہلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، چھوڑیں حکومت کیا کر سکتی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کے لیے فکر کروں، اس کے لیے دعا کروں، اس کے قوانین کا
میں جو شرعی حدود کے اندر قوانین ہیں، جن کے جو رولز ہیں، اس کو میں فالو کروں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے وہ تمام قوانین جن کا تعلق اجتماعی نظم سے ہے، ان کو ماننا واجب ہے۔ اگر آپ نے نہیں مانا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ سگنل توڑ دیا تو آپ گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ قوانین جس کا تعلق اجتماعی نظم سے ہے، اگر آپ وہ توڑیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو گیا، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا، کون دیکھ رہا ہے، کون پکڑ رہا ہے، پکڑ کے تو دکھائے مجھے۔ تو جو فکر والے ہوتے ہیں، ایک میرے دوست ہیں، میں سیٹ بیلٹ پہننے کا عادی نہیں تھا، اب پہننی شروع کر دیے، تو ماشاءاللہ وہ بہت ہی زیادہ فکر والے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے سیٹ میرے ساتھ بیٹھے پہلی دفعہ، تو پہلے تو 5-10 منٹ نہیں بولے، تعلق بہت پرانا تھا میرا ان کے ساتھ، میں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تو جب وہ کافی ہم نے ٹریول کر لیا تو انہوں نے کہا اسپر بھائی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ اچھا یہ نہیں کہہ رہے بھائی سیٹ بیلٹ پہنو سیٹ بیلٹ پہننا لوا ہے، یہ فلاں ہے ڈمکانا ہے، یہ نہیں بول رہے، کہہ رہے ہیں اسپر بھائی کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ آپ جیسا شخص جو ہے وہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی۔ میرا تو شریف شرم سے جھک گیا۔ تو ادھر کے قوانین کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ فکر کرنا، دعا کرنا، قوانین کو فالو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جہاں پازیٹیولی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کا دائرہ کار ہے، جہاں پہ آپ کی جن باؤنڈریز میں رہتے ہوئے، بھائی میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے معذرت، ہاں کوئی غلطی ہو جائے تو، جس دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا، آپ کے جو فار ایگزامپل آپ کا اپنا بزنس ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے فیملی سرکل ہے، فرینڈس کا سرکل ہے، تو آپ ادھر یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم سب کو، جیسے وہ ساتھی نے بات کی مجھ سے کہ بھائی اصغر بھائی آپ کو رول فالو کرنا چاہیے، آپ دس از ناٹ رائٹ، مطلب طریقے سے اس نے بات کی، بڑی حکمت سے بات کی اس نے مجھ سے، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے نیبرہڈ میں آپ کے دوست ہیں، تو ہم سب کو ایک تو یہ بات چل پڑی نا کہ یار وے یار کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، مایوسی پیدا کر دی گئی۔ سب سے پہلے تو اس مایوسی کو توڑنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس کسی قوم کی ہلاکت کے لیے کافی ہے کہ وہ مایوس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے ہسٹری، اگر ہسٹری بھی تو نہیں پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، ہسٹری بھی اسلامیت کا پیپر دینے کے لیے پڑھتے ہیں، پاکستان اسٹڈیز کا پیپر دینے کے لیے پڑھتے ہیں، ہسٹری ایز این ہسٹری نہیں پڑھتے ہم۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آنے لگے تو اس سے پہلے جو ہے نا جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے، تو نمرود کیا کرتا تھا، وہ کیا فرعون کیا کرتا تھا کہ بچوں کو لیتا تھا، ذبح کر دیا کرتا تھا۔ بھائی سوچیں اب کیا ظلم تھا، ٹھیک ہے؟ اور بھی ہم دیکھیں کیسے کیسے پیریڈز گزرے کہ ایک بندہ دفن ہو گیا، مر گیا، اس کی قبر کو نکال کر اس کے ساتھ جو ہے نا ظلم کیا جاتا تھا، لاش کو نکال کے اس کا ظلم کیا جاتا تھا، اور کوئی بولنے والا نہیں ہوتا تھا۔ بہت سارا کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے، پھر اللہ نے اچھا وقت بھی دکھایا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین حکمت ہے۔ پھر کچھ کبھی کبھی وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بعض اوقات انڈیویجول پرابلم لے کر آتے ہیں نا، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا سوچا کرو کہ میرے رب نے میری یہ کہانی ایسی لکھی تھی، اور اچھے وقت کا انتظار کرو، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ تو ہم بھی پاکستان کے لیے مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے گا، وہ سب آنن فانن ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کراچی میں رہنے والے سوچتے تھے کہ یار یہ کراچی میں یہ قتل و غارت گری ہے، روزانہ لوگ اسکور پوچھتے تھے، آج کا اسکور اللہ معاف کرے، پوچھتے تھے اسکور 11 12 13 14 15، ایک وقت ایسا تھا آج سے 2-3 سال 4 سال پہلے، 5 سال پہلے ایسے ہی چل رہا تھا معاملہ، کیسے ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب جو بھی اس کے پیچھے تھا ہمیں نہیں پتا، مگر اللہ نے لوگ فکر مند ہوئے، لوگوں نے دعائیں مانگنی شروع ہوئی، لوگوں نے بولنا بھی شروع کیا، لوگ فکر مند بھی ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صحیح کر دیا، اللہ کا فضل ہے۔ ایسی کوئی بات کب ایسی خبر آئی ہو کہ کراچی میں 8 لوگ جو ہے نا مار دیے گئے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، مگر اللہ نے ٹھیک کر، سمجھ نہیں آتا تھا کیسے ہوگا، حکومت بھی بولتی رہتی تھی، سب بولتے، مگر اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے کرایا یہ کام،
تو ابھی اللہ پاک چاہیں گے تو ہو جائے گا، مگر ہم مایوس ہو گئے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو فکر کریں، دعا کریں، قوانین کو فالو کریں، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے پازیٹیوٹی پھیلائیں، اور یہ بات کا یقین رکھیں کہ جو ہے نا کہ میری ذات سے کوئی غلط کام نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو شہر میں بارش نہیں ہو رہی ہے میری وجہ سے، میں چلا جاؤں گا شہر سے میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ وہ تو ایسے نہیں تھے مگر وہ سوچتے اس طرح سے تھے کہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے شہر والوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوئی۔ اور استغفار کریں کہ اللہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے جو ناراضگی ہو گئی، کہ ہمارے ایسے حالات ہو گئے، ہم اتنے نیگیٹو ہو گئے، ہم اتنے پھنس گئے، ہمیں سولوشن نظر نہیں آ رہا، جس کو جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ کر دیتا ہے، ہماری ایسی بری حالت ہو گئی جو چاہے ہمارے ساتھ جیسا کر دے، جو بول دے، جو کہہ دے، اور ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم سر نگو نہیں بھی ہیں مگر سر نگو ہیں، ہم سجدہ تو نہیں کر رہے مگر سجدہ ریز ہیں، اور بے بس ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ تو اپنی اپنی بے کسی کو اللہ کے سامنے پریزنٹ کریں، اور وہ اسباب جن سے اللہ ناراض ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی۔ کوئی قوم اگر استغفار کرتی ہے، راتوں کو اٹھ کے استغفار کرتی ہے اور مسجدوں کو آباد کرتی ہے، تو اللہ پاک اس پر آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کے منہ میں کہ اگر کوئی قوم جو ہے وہ رات کو اٹھ کے استغفار کرے اور مسجدوں کو آباد کرے تو ایسے لوگوں پر سے آیا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا وقت دکھائیں، اور جیسے کوئی مشکل میں ہو نا، تو اگر کوئی دوست مشکل میں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس دوست تو وہ ہے نا جو مشکل میں ساتھ دے، اور یہ کیسا دوست ہے کہ جب دوست پہ مصیبت آئی تو دوست کو ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ کہ پاکستان ہمارا محسن ہے، ہمارا دوست ہے، اس میں ہم رہے ہیں، پڑھے ہیں، بڑھے ہیں، اس کی وجہ سے بہت کچھ ہے ہمارے پاس، تو جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس دوست کو چھوڑ کے جانے کا وقت نہیں ہے، اس دوست کو سنبھالنے کا وقت ہے۔ اپنی ذات سے جتنا کر سکتے ہیں تسلی تو دے سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، فکر تو کر سکتے ہیں، سینے سے تو لگا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ نہ ہو حل، مگر یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ تو بڑی ایک بے حسی کی بات ہے نا، ہم کہیں کہ یار خیر ہے اس کا مسئلہ ہے۔ تو پاکستان ہمارا محسن ہے، دوست ہے، ہمارا بہت کچھ ہے، ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا تو نہیں ہے، بہت کچھ جو ہے وہ عجیب سا ہے، انتشار ہے، اللہ حکمرانوں کو ہمارے ہدایت نصیب فرمائے، مل جل کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اپنی ذات کے بارے میں رکھ کے سوچیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر ہمارے حکمران ہمیں اچھے عطا فرما دیں گے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے تو آگے چیزیں اسٹرانگ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔